بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے نالج شیئرنگ چینل موٹی بات میں، جہاں ہم اسلامی تعلیمات کو آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم مختلف اسلامی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ چلیے بغیر وقت ضائع کرے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دین کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ آج کا سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی عزیز مصر کے سامنے کس نے دی؟ آپ اپنا جواب کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، ویڈیو کے آخر میں جواب دیا جائے گا۔ تاریخ میں آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اہم معلومات حاصل کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے تھے، جن سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کا آدھا حسن آپ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے احوال پر قرآن مجید کی ایک جامع سورت سورہ یوسف، جو تیسری سورت ہے جو مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی، اور قرآن نے آپ کی زندگی کے احوال کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا کیا تھا۔ آپ کو بچپن ہی میں خواب کے ذریعے عظیم منصب اور نبوت کی پیشن گوئی دی گئی تھی۔ اسی علم سے آپ علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کا خواب بھی صحیح طور پر بیان کیا اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کی گئی، اور پوری رعایا کو بڑی آزمائش اور مشکل حالات سے بچایا گیا تھا۔ بھائیوں کی حسد پر آزمائش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے انتہا محبت پر آپ سے حسد کیا اور سازش کے تحت انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ بعد میں انہیں ایک قافلے نے نکال کر مصر میں بیچ دیا اور وہ عزیز مصر کے گھر میں پرورش پائے، اور ان سے جدائی کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی۔ پاک دامنی اور صبر کی مثال۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے غلط الزام لگایا، اور مقدمہ جب عزیز مصر کے سامنے آیا تو اللہ نے ان کی پاک دامنی کو ثابت کرنے اور گواہی کے لیے ایک دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت دی، جو اس واقعے کا عین شاہد تھا۔ بچے نے اپنی گواہی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو ایسی دلیل کے ساتھ ثابت کیا کہ بادشاہ حیران رہ گیا اور آپ علیہ السلام کو بے قصور قرار دیا۔ لیکن بادشاہ کے اہل خانہ کی عزت و تکریم کو بچانے کی خاطر آپ علیہ السلام جیل جانا گوارا کیے۔ آج ہم ایک بڑے سماجی مرض غیبت و چغلی کے بارے میں بات کریں گے۔ بظاہر یہ عام لگتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں اسے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ غیبت اور چغلی کیا ہے؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں ایسی برائی بیان کرنا جو اگر وہ سنے تو اسے ناگوار گزرے، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کی بات دوسرے شخص تک پہنچا کر فساد پیدا کرنا، یہ چغل خوری میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا ہر مومن بندے کو ان کبائر گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ دونوں برائی آپسی محبت کو ختم کر کے دشمنی کا سبب بنتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سماج کو اس گندگی سے پاک رکھیں۔ قرآن میں غیبت کا ذکر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ آیت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ غیبت کرنا یا کسی کے عیب تلاش کر اس کا اوروں کے سامنے تذکرہ کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو ذرا سوچئے، ہم میں سے کوئی مردہ جانور کے پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا، تو غیبت کر کے اس گندگی کو کھانے کا مرتکب کیسے بن سکتا ہے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دینی تعلیمات پر مکمل عمل کریں۔ اللہ ہمیں قرآن آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ چلنا آسان کرے۔ اور اسی طرح چغل خوری کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری و مسلم شریف۔ یہ حدیث کھلے الفاظ میں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی شخص خواہ کتنا ہی نیک ہو، اگر اپنے مسلمان بھائی کی کوئی بات دوسروں تک اسے نقصان پہنچانے کی غرض سے کہے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنی بڑی وعید کو آج ہمارا معاشرہ بھلا بیٹھا ہے، اس کبیر گناہ کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے جنت کا راستہ تنگ کر رہا ہے۔ تھوڑی سی نفسی خواہش کے لیے مقصد حیات کو بھلا دینا سب سے بڑی نادانی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں غیبت اور چغلی سے کیسے بچا جائے۔ ذیل میں دیے ہوئے ایک چند نکات پر عمل کرنے سے غیبت اور چغلی سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، زبان پر قابو رکھیں اور غیر ضروری باتوں سے بچیں۔ نمبر 2، دوسروں کی خامیوں کو نظر انداز کریں اور مثبت سوچ رکھیں۔ نمبر 3، اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو اسے روکیں یا وہاں سے اٹھ جائیں۔ لہٰذا یہ دنیا عارضی ہے، اپنی نیکیوں کو بچائیں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ اللہ ہمیں غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھے، آمین۔
آئیے قرآن نالج میں آج دلچسپ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید کی صورتوں کو مکی اور مدنی صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جہاں مکی صورتیں عقیدے، توحید، قیامت اور سابقہ امتوں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں، وہیں مدنی صورتیں اسلامی قوانین جیسے زکوٰۃ، روزہ اور دیگر معاشرتی احکام پر زور دیتی ہیں۔ قرآن مجید میں صلاۃ یعنی نماز کا ذکر 67 بار کیا گیا ہے، تو وہیں روزے کا ذکر 13 مرتبہ کیا گیا ہے۔ آئیے گھریلو نسخوں میں آج نیمبو شربت بنانے کا صحیح طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ اجزاء: 1 گلاس ٹھنڈا یا نیم گرم پانی لیں۔ یاد رہے فریج یا برف والا پانی ہرگز نہ لیں، بلکہ مٹی کے گھڑے یا سادہ پانی استعمال کریں۔ 1 عدد تازہ لیمبو لیں۔ 1 چمچ شہد یا 1 چمچ دیسی شکر لیں۔ چٹکی بھر کالا نمک اور چٹکی بھر زیرہ پاؤڈر لیں اور 1 چمچ سبزہ لیں۔ آئیے اس شربت کو بنانے کا طریقہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے سبزے کو 5 سے 10 منٹ پہلے بھگو کر رکھیں۔ اس کے بعد 1 گلاس پانی میں نیمبو نچوڑ لیں، شہد یا دیسی شکر شامل کریں اور اچھی طرح مکس کر لیں۔ پھر کالا نمک اور زیرہ پاؤڈر ڈال کر مزید اس کو مکس کریں اور آخری میں سبزہ ملا کر اچھی طرح سے مکس کر کے تازہ پی لیں۔ اس شربت کے فائدے کچھ اس طرح سے ہیں: جسم کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچاتا ہے، معدے کو سکون دیتا ہے اور قبض ہونے نہیں دیتا، روزے کے بعد جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ یہ شربت افطار اور سحر میں بھی پیا جا سکتا ہے۔ آج کے سوال کا جواب: دودھ پیتے بچے نے اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ امید کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لازمی سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور دبائیں تاکہ مزید ایسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان المبارک میں شرک و بدعت اور دیگر خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔